بسم اللہ الرحمن الرحیم حق المبین۔ اگلا جو ہمارے پاس عقیدہ ہے دیوبندیوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم نے جو پچھلا عقیدہ پڑھا تھا اس میں بھی وہ لوگ خاتم کے معنی جو ہیں وہ آخری نہیں لیتے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ خاتم کے معنی جو ہیں وہ آخری بھی ہیں، اس کا معنی جو ہے وہ سید بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں تو اس وجہ سے ان کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، بلکہ وہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے سید ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے، لیکن اگر آ بھی گیا تو بھی حضور سب سے افضل ہی رہیں گے، حضور سب سے اعلیٰ ہی رہیں گے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے۔ تو دیوبندی حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ دیکھیے اسی تحذیر الناس کے صفحہ 28 پر مرقوم ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے گا آپ کے معاصر یعنی جو آپ کے ہم زمانہ کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، یعنی حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو بھی جاتا ہے یا حضور کے زمانے کا کوئی نبی بعد میں آ بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر بفرض محال یعنی فرض کر لیا جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ ویسے تو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اگر ہم فرض کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں ضرور فرق آئے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو معنی اس کا مراد لیا جاتا ہے آخری، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جب یہ معنی ہر چیز پر دلالت کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو گویا اس کو جو ہے وہ اس طرح سمجھ لیا جائے گا، کہتے ہیں جیسے کوئی دوسرا الہ موجود ہو۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود موجود ہے تو لوگ بے شک اس کو پوجیں یا نہ پوجیں، اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم توحید کا جو معنی لیتے ہیں اس میں فرق تو آئے گا نا، کہ الہ ایک تو نہیں رہے گا، پھر اس صورت میں تو دو الہ ہو جائیں گے۔ تو وہی چیز یہاں پر بیان کریں کہ جیسے کہ بفرض محال اگر دوسرا الہ پایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں ضرور فرق آئے گا۔ تو پھر جو شخص اس فرق کا منکر ہے وہ نہ تو توحید باری کو سمجھا اور نہ ہی وہ ختم نبوت پر ایمان لایا۔ اگلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اردو زبان کا علم نہیں تھا، اور بعد میں جو ہے نا وہ آپ کو اردو زبان کا علم ہوا جب دیوبندی علماء سے آپ کا معاملہ ہوا۔ تو دیوبندی علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان کا علم اس وقت حاصل ہوا جب حضور کا معاملہ علماء دیوبند سے ہو گیا، اس سے پہلے حضور اردو زبان نہ جانتے تھے۔ دیکھیے براہین قاطعہ میں مولوی خلیل احمد امبیٹوی صفحہ 26 پر لکھتے ہیں کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہے کہ صدہا عالم، یعنی یہ اپنے مدرسہ دیوبند کی جو ہے نا وہ تعظیم بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا مدرسہ اتنا اچھا ہے کہ وہاں سے صدہا عالم یعنی بہت سے عالم یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، اور خلق کثیر کو ظلمات و دلالت سے نکالا ہے، یعنی بہت ساری مخلوق کو اندھیروں سے، گمراہی سے نکالا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک فخر عالم، ٹھیک ہے، ایک صالح یعنی ایک نیک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے، یعنی ایک نیک بزرگ جو ہے نا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گیا، آپ تو عربی ہیں؟ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے چونکہ حضور کا رابطہ ہوا تو پھر ان کو جو ہے وہ اردو زبان آ گئی، تو گویا اس سے وہ اپنے مدرسے کی تعظیم کو یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اب جب ان سے پکڑ کی جاتی ہے کہ آپ نے اس قسم کے الفاظ بولے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک محض خواب بیان کیا ہے، اور خواب جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے زندگی میں عمل دخل نہیں دیتے بلکہ ان کی تعبیریں ہوتی ہیں، اور یہاں پر تعبیر سے مراد یہ ہے کہ گویا ہم اپنے جو ہے نا وہ اس چیز کی عظمت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، علماء دیوبند کی اس محبت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یہاں پر اصل معنی یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن اگر ظاہری معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری معنی میں چونکہ اس میں جو ہے وہ گستاخی کا شائبہ نکل رہا ہے، جس سے عام معنی یہاں پر یہی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جیسے حضور کا معاملہ دیوبند سے ہوا ہے تو آپ کو اردو آئی ہے۔
تو اہل سنت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول امر سے ہر زبان کے عالم ہیں، یعنی شروع سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زبان آتی ہے۔ جو شخص حضور کے لیے کسی زبان کے علم کو اس اہل زبان سے معاملہ ہونے کے بعد ثابت کرے، اور اس کا مسلک یہ ہوا کہ حضور کو یہ زبان اس وقت آ گئی جب اس زبان والوں سے حضور کا معاملہ ہوا، یعنی اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان کے عالم نہ تھے، وہ شخص کمالات رسالت کو مجروح کر رہا ہے، یعنی زخمی کر رہا ہے، اس میں توہین کر رہا ہے۔ لیکن جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ پکڑ میں جواب یہی دیتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے تو محض خواب بیان کیا، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ان کا ہے وہ بھی خواب سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دیوبندیوں کا مذہب کہتے ہیں دیوبندی حضرات کو ایسی خوابیں نظر آتی ہیں جس میں وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر حضور کو گرنے سے روکتے اور بچاتے ہیں۔ دلیل کے طور پر مولوی حسین علی شاگرد رشید مولوی رشید احمد گنگوہی کا ارشاد بلغت الحیران صفحہ 8 پر دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ورأیت، اور میں نے دیکھا، انہو، بے شک آپ کو، یستقطو، کہ آپ گر رہے ہیں، فامسکتہ، پس میں نے آپ کو روک لیا، وعصمتہ، اور میں نے آپ کو تھام لیا، من السقوط، گرنے سے۔ اب یہ اصل میں جو خواب ہے نا، ایک انہوں نے جو بیان کیا وہ خواب اس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ایک میزان، ایک ترازو میں دیکھا کہ ایک ترازو کے پلڑے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ترازو کا پلڑا دوسرا تھا، تو وہ جس پلڑے میں آپ بیٹھے تھے نا، یعنی ان کا وزن کیا جا رہا تھا اس ترازو کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نیچے نیچے جائے جا رہے تھے، اور جو دوسرا پلڑا تھا نا وہ اوپر کو جائے جا رہا تھا۔ تو پھر میں نے جو ہے نا حضور کے پلڑے کو تھام لیا تاکہ آپ نیچے نہ جائیں اور وہ وہیں پر رک جائیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں، وہ وہی دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، اور خواب میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا چونکہ نیچے جا رہا تھا، تو گویا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہاں سے شریعت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ بہت اتنی زیادہ تھی، لیکن لوگوں کا جو عمل تھا نا، دوسرے پلڑے میں لوگوں کا، امت کا عمل تھا، تو لوگوں کے عمل اتنے تھوڑے ہو گئے تھے کہ ان کا پلڑا اوپر کو جائے جا رہا تھا اور جو حضور کا پلڑا نا وہ نیچے کو جائے جا رہا تھا، بھاری ہوئے جا رہا تھا، یعنی کہ حضور کے جو ہدایات ہیں وہ زیادہ تھیں لیکن لوگ عمل کم کر رہے تھے۔ تو ہم نے جو ہے نا وہ جو پلڑا تھاما حضور والا، تاکہ ہم اصل میں اس امت کو اس کی یعنی دین کی خدمت کر سکیں، ہم امت کی اصلاح کر سکیں، تو یہ تعبیر یہ اس سے مراد لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو اہل سنت کا اس میں مذہب کیا ہے کہ اہل سنت کا مسلک ہے کہ ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر حضور کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو ظاہر سی بات ہے مراد نہیں لی جا سکتی۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے لا ریب حضور کو ہی دیکھا، اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ میں نے حضور کو گرتا دیکھ کر حضور کو گرنے سے بچا لیا، وہ بارگاہ رسالت میں دریدہ دہن نہایت گستاخ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ظاہری جو الفاظ ہیں وہ گویا اس طرح سے گستاخی کا شائبہ نکال رہے ہیں، تو گویا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے جو ہے وہ کوئی گستاخی کا شائبہ نہ نکلتا ہو، کیونکہ اس سے تو بظاہر الفاظ اس طرح کے ہیں نا، کوئی بھی شخص دیکھ کر اس پر جو ہے وہ بظاہر اس کے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ حضور گر رہے تھے اور اس نے بچا لیا، تو نعوذ باللہ یہ تو توہین میں آ جاتا ہے، تنقیص میں آ جاتا ہے۔